بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو صاف کیسے کرتے ہیں، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گا۔ آج ہم بنائیں گے فش کری اور مچھلی کا سرن، یعنی اس کو مچھلی کے کچھ ایسے جن میں ہڈی زیادہ ہوتی ہے ان کو اکٹھا کر کے آج ہم سرن پکا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے مسالے ہیں، مسالوں میں نمک ہے، اجوائن ہے، خشک دھنیا ہے، زیرہ ہے، اس کے بعد ہے یہ گرم مسالہ، ہلدی، لال مرچ اور چاٹ مسالہ، یہ مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر جی۔ اور اس کے اندر کچھ سبز مسالے بھی جائیں گے۔ سبز مسالوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے لہسن، یہ میرے پاس کچھ سبز لہسن تھا تھوڑا سا، وہ ہے، کچھ خشک لہسن تھا، 2-3 تریاں اس کے لے لیں گے۔ ساتھ ہی جائیں گے پیاز، 2 پیاز تھے بڑے سائز کے، ان کو کاٹ لیا ہے۔ لہسن میں جی ہم شامل کریں گے ادرک، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے، یہ شامل کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی ڈال دیں گے سبز مرچیں، 5 سے 6 عدد سبز مرچ ہیں، یہ ڈال کے تو ان کو کوٹ کے اچھی طرح سے ان کا پیسٹ بنا لیں گے۔ ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھیے گا اور انشاءاللہ بہت مزے کی ویڈیو ہے۔ اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن بھی آپ کا منتظر ہے۔ ہمارا جی پیسٹ تیار ہو گیا ہے، اور اس پیسٹ کے ساتھ ہم نے کاٹ لیے ہیں ٹماٹر بھی، یہ 3 ٹماٹر تھے چھوٹے سائز کے، تو ان کو کاٹ کے رکھ لیا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی کڑھائی میں گھی گرم کیا، تھوڑا سا یہ بڑے 2 چمچے گھی کے ہم نے لے لیے، اور مچھلی کو اس میں ڈال دیں گے، اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے، اس سے جو مچھلی کے اندر ایک ناگوار سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو زیادہ ہم نے گلانا نہیں ہے کیونکہ مچھلی آلریڈی گلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بس ہلکا سا صرف ہم نے فرائی کرنا ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور بہت مزے کی ڈش بنے گی انشاءاللہ۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو مچھلی کو فرائی کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے، زیادہ لمبے عرصے کے لیے فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ مچھلی بالکل گل جائے گی۔ تو 3 منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم گھی سے نکال لیتے ہیں، آرام سے جو ہے کسی برتن میں ڈال لیں گے، گھی سے نکال کے۔ سردیوں کی ڈش ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے بھی مچھلی کھانے کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں الرجی اور جلد کی بیماریاں خاص طور پر سر فہرست ہیں۔ وہ زیادہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی آپ ضرور کھایا کریں، زیادہ نہیں تو آپ ہفتے میں 1 بار یا 2 ہفتے میں 1 بار تو لازمی کھائیں۔ اب ہم جی سب سے پہلے پیاز فرائی کریں گے، اسی گھی میں سے ہم نے مچھلی نکال لی تھی، اور اب اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز، اور پیاز کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے۔ جب ہمارے پیاز جو ہیں وہ لال ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے اندر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا لہسن، ادرک اور سبز مرچ کا، وہ اس میں ڈال دیں گے، اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے، اچھی طریقے سے مکس کر کے بھوننا ہے۔ سبز مرچ کی کڑواہٹ جو ہے وہ تقریباً آدھی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سبز مرچ جو میرے پاس ہے یہ کافی کڑوی آ رہی ہیں، اور ہم نے لال مرچ بھی ڈالنی ہے ساتھ میں۔ تو ابھی اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے، 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے، اور ساتھ ہی ڈال دیں گے تمام مسالے جو آپ کو بتائے تھے، نمک، مرچ، دھنیا، ہلدی وغیرہ سارا کچھ ڈال کے، تو اس کو بھی ساتھ ہی بھون لیں گے۔ اس کی بنائی جو ہے اچھی طریقے سے کرنی ہے، 5 سے 6 منٹ جو ہے اس کو لگیں گے۔ اگر آپ سمجھیں کہ نیچے لگنے کا خطرہ ہو کڑھائی کے ساتھ تو آپ تھوڑا پانی کا اس کو چھینٹا لگا سکتے ہیں، اور ٹماٹر اس کو پیاز کو گلانا ہے اچھے طریقے سے، اور مسالوں کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے۔ جب یہ آدھے تک بھون چکے ہیں مسالے، اب اس میں ٹماٹر شامل کرتے ہیں، اور ٹماٹر شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے، مکس کریں گے، ٹماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے، اور ٹماٹر جو ہیں ان کو فل ہم نے گلا دینا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں،
کیونکہ مسالہ جو ہے وہ اب نیچے لگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب اس کو تھوڑی دیر اور بھونیں گے. اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے تو اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے تاکہ اپنی اسٹیم میں جو ہے وہ ٹماٹر اچھے طریقے سے گل جائیں. 3 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد مسالہ ہمارا جو ہے وہ بن چکا ہے. ٹماٹر ابھی کچھ کچے کچے رہ گئے ہیں ساتھ میں، لیکن اس کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. تو ہم تھوڑا بہت دبا کے ان کو تو نرم کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھڑے کھڑے ٹماٹر بھی مزہ کرتے ہیں. تو اب مسالے میں جی ہم شامل کریں گے مچھلی جو ہم نے آلریڈی سنگل فرائی کر کے تو گھی سے نکالی تھی. وہ مچھلی اس کے اندر شامل کر دیں گے، اور شامل کر کے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کرنا ہے. زیادہ بوٹیوں کو دبانا نہیں ہے، ورنہ سارے جو مچھلی کے اندر کانٹے ہوتے ہیں. یہ روہو مچھلی ہے، اور روہو مچھلی میں جو ہے وہ ذائقے کے لحاظ سے سب سے بہترین مچھلی ہے، لیکن اس میں کانٹے ہوتے ہیں. تو کانٹے اگر سالن کے اندر نکل جائیں تو پھر بچوں کے لیے کھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلائیں. اور آگ ہم جو ہے بالکل سلو کر دیتے ہیں اب، کیونکہ مچھلی ہماری آلریڈی گلی ہوئی ہے، فرائی کی ہوئی ہے، اور ہمارا مسالہ بھی فل فرائی ہے. تو اب اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا شامل کریں گے، سبز دھنیا، اور اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے بالکل سلو فلیم پہ ہم دم لگا دیں گے، اور ہماری مچھلی جو ہے وہ بالکل تیار ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں. یہ جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فش کری کی شکل، بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بھی، بہت ہی لاجواب ذائقہ. ہماری جناب مچھلی کا سالن تیار ہے. تو یہ دیکھیے الحمدللہ ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے. تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے. یہ جی الحمدللہ دیکھنے میں اور کھانے میں بہت فرق ہے. اگر آپ یہ چیز کھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز بنتی ہے. تو پلیز اس ویڈیو کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے. اگلی بار جب آپ مچھلی پکائیں تو آپ اس طریقے سے بنائیں، اور بنا کے پھر مجھے بتائیے گا کہ مزہ آیا یا نہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی زبردست ریسیپی. تو انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے خوبصورت سے کومنٹس جو ہیں وہ کومنٹ باکس میں چھوڑ دیں. یہ میری روٹی تیار ہے جی، میں اب روٹی کھانے لگا ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.